إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ مالک الملک نے کائنات کی جہاں تخلیق فرمائی ہے وہاں ان میں سے نیک اور بد کی تمیز کرنے کے لیے کچھ آزمائشیں رکھی ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ موت و حیات کا سلسلہ اللہ نے رکھا اس لیے ہے کہ یہ جانچ سکے کون ہے جو خوبصورت عمل کرتا ہے۔ مالک الملک کا یہ احسان عظیم ہے کہ جہاں اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق کے لیے امتحان اور آزمائش کے پہلو رکھے ہیں، وہاں ان آزمائشوں سے اور امتحانات سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کی راہیں بھی اپنے محبوب کے ذریعے اس امت تک پہنچائی ہے۔ قرآن مجید چونکہ ہم سب کے لیے دستور اور آئین ہے، اس آئین کی ایک شق یہ بھی ہے کہ زندگی کا سفر طے کرتے وقت تمہیں یہ بھولنا نہیں چاہیے تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اولاد جیسی نعمت کوئی نہیں، حلال مال جیسی نعمت کوئی نہیں انسان سمجھتا، لیکن قرآن نے اسی کے بارے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے تمہارے مال بھی فتنہ ہے اور تمہاری اولادیں بھی فتنہ ہیں۔
لیکن ان دونوں فتنوں سے اگر تم اپنے آپ کو بچا لو گے، واللہ عندہ اجر عظیم، شاید مال کے پیچھے لگ کے تم اتنا کچھ نہ حاصل کر پاؤ، اولادوں کے پیچھے لگ کے تمہیں اتنا کچھ نہ مل سکے جتنا تمہارے رب نے تمہارے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔ فتنہ کس لیے کہہ دیا گیا؟ فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ الفتنہ ہی ما یبین بها حال الانسان من الخیر والشر۔ فتنہ اس کیفیت کو کہتے ہیں جس سے انسان کا پتہ چلتا ہے یہ نیک ہے کہ بد ہے۔ آزمائش جب انسان پہ آتی ہے وہاں پھر اس کے دین اور دنیا کی پیمائش ہوتی ہے۔ اور بعض علماء نے فتنے کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہی البلیہ التي تظہر الامور الباطنہ، انسان کے جو چھپے ہوئے حالات ہوتے ہیں فتنے کے وقت ان کا ظہور ہوتا ہے۔ انسان کا پتہ ہی اس وقت چلتا ہے کہ یہ کس حقیقت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے وَأَن يُصْرِفَ الْإِنسَانَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ ذوالجلال سے دور کر دے وہ فتنہ ہوتا۔ فَكُلُّ شَيْءٍ صَدَّكَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ ذِكْرِهِ وَسَبِيلِهِ فَهُوَ فِتْنَةٌ، ہر وہ چیز جس سے انسان اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، اور اللہ عز و جلال نے جس راستے کا تعین کیا ہے اس راستے سے بہک جائے وہ فتنہ ہے۔ اور علماء نے اس لیے فتان کی تعریف کرتے ہوئے بھی لکھا ہے کل من یضل عن الحق، ہر وہ چیز جو تمہیں حق سے گمراہ کر دے وہ فتان ہے، وہ فتنے باز ہے۔ وہ مال ہو، کوئی نعمت ہو، وہ اولاد ہو، وہ کوئی عہدہ منصب ہو، یا کسی بھی چیز کے ذریعے جب انسان حق سے دور ہوتا ہے تو وہ چیز اس کے لیے فتنے باز بن جاتی ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان بڑے پختہ ہیں، ان پر تو کوئی آزمائش آئی نہیں، جب آزمائش آئے گی تب پتہ چلے گا یہ ایمان کتنا کو پختہ ہے۔ اللہ کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے چھین کے آزماتے ہیں، کسی کو بے اولاد رکھ کے آزماتے ہیں اور کسی کی اولاد کی نعمت دے کے آزماتے ہیں۔ آزمائش ہے، پتہ اس وقت چلتا ہے جب انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب اس کی کیفیت کیسی ہے۔ فتنے سے مراد گمراہی بھی ہے، جب انسان اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتا تو دوسرا راستہ یہ ایک ہوتا ہے، یہ انسان گمراہی کی طرف چل نکلتا ہے، مال بھی اسے گمراہ کر دیتا ہے، اولاد بھی اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، اللہ نے جس کو آزمائش پھر دینی ہوتی ہے مال کے ذریعے یا اولاد کے ذریعے، آپ اس کا کچھ نہیں بہتر کر سکتے۔ ہاں وہ اگر اللہ ذو الجلال کے سامنے توفیق مانگے اور دعا کرے تو اللہ اسے مال کے فتنے سے بھی بچا دیتے ہیں، اولاد کے فتنے سے بھی بچا دیتے ہیں۔ انسان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے
کہ وہ ان دونوں فتنوں سے اپنے آپ کو بچا پائے۔ جب تک اللہ ذوالجلال کا کرم اور فضل نہ ہو اور اس کی عنایت نہ ہو، اس کی نصرت اور مدد نہ ہو، انسان کسی فتنے سے بچ نہیں سکتا۔ فتنے کا معنی گناہ بھی ہے۔ جب آزمائش میں، امتحان میں انسان ناکام ہوتا ہے اور فتنے میں پڑ جاتا ہے تو پھر تسلسل کے ساتھ وہ گناہوں کی طرف گرتا اور گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے رک جانا چاہیے۔ جو نہیں رکتا، دوسرا راستہ اس کے لیے کیا ہے؟ پھر وہ گناہ کی زندگی گزارتا ہے، اسے یہ آزمائش، یہ فتنہ ایسا چمٹتا ہے، پھر وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ اور صرف یہ دنیا میں ہی اس کو یہ فتنہ نہیں آتا، او یصیبہم عذاب علیم، دردناک عذاب اس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ وہ کہنے لگا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ ما منعہ الا الکبر، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرتا۔ اور حدیث بھی کہتی ہے فإن الشیطان یأکل بشماله ویشرب بشماله وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ، جیسا کہ ایک تیسری روایت کے الفاظ ہیں، شیطان ہے جو بائیں ہاتھ سے ہی کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے کوئی چیز دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے کوئی چیز لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا لَسْتَطَعْتَ، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ؟ لَسْتَطَعْتَ، تم کھاؤ بھی نہ۔ فما رفعها بعد ذلك الى فی، پھر پوری زندگی وہ دایاں ہاتھ شل رہا، اپنے منہ تک اسے اٹھا ہی نہیں سکا۔ تو اللہ کے رسول کی نافرمانی کا فتنہ جو ہے وہ انسان کو دنیا میں آ جاتا ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فتنے کا ایک چوتھا معنی ہے کفر۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ توجہ نہیں دیتا اور کسی آزمائش میں چلا جاتا ہے تو انسان بسا اوقات اس مال کی وجہ سے، اس اولاد کی وجہ سے کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتا ہے، کجروی ہوتی ہے، ان کو واضح چیزوں سے کوئی محبت نہیں ہوتی، جو مشابہ چیزیں ہوں گی ان کی ہر وقت جو ہے ایکٹیویٹی ادھر ہوگی۔ اچھا یہ کیسے ہے؟ ان کو کہا جائے نماز پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھ ہی لیں گے۔ اچھا پہلے یہ بتائیں، آپ مسلمان کا احترام کرتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے؟ آپ اس کا پہلے یہ بتائیں۔ ہر وہ بات جو شبہ والی ہے یہ ان کی زندگی کا تھیم بن جاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی ایسے لوگوں سے کلام کرنے سے بھی بچو۔
کیونکہ یہ مفتون ہے، فتنے میں پڑ گئے۔ فتنے سے مراد معذرت بھی ہے، انسان کی جب آزمائش ہوتی ہے مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے، اس بیچارے کو پھر معذرت ہی کرنی پڑتی ہے۔ ایک معذرت وہ ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، اور ایک وہ معذرت ہے جو قیامت کے دن ہوگی، جو قبول نہیں کی جائے گی۔ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ جب حشر ہو رہا ہوگا قیامت کے دن ان مشرکوں کا، تو وہاں قسمیں اٹھا کے کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، لیکن اس دن یہ عذر پیش کرنا، یہ قسمیں اٹھانا بھی کام نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا۔ یہ مال اور اولاد ہے جو انسان کے دین کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ صدود فتنے کا معنی ہے۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ بچ جائیے ان سے، اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ کس بات کے بارے میں؟ اللہ نے قرآن واضح نازل کر دیا ہے، اس سے روگردانی کرنے کے لیے یہ مشرک لوگ، یہ کافر لوگ کہیں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، یعنی آپ کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے بڑے واضح الفاظ نے یہ بیان کیا ہے۔ ویسے تو فتنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ جس بات کا تذکرہ ہوا ہے وہ اسی بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ اس امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے، اور اس بات کا تذکرہ ہوا ہے بار بار کہ سب سے بڑا اگر فتنہ جو ظاہر ہوگا جس سے انسان فتنے کے شکار ہوتا ہے، یہ مال ہے یا اولاد ہے۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ دنیا کھیل کودی ہے، یہ تماشا ہی ایسا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید اس میں خوبصورتی حاصل کرنا اور آپس میں فخر کرنا ہی زندگی ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے، میں نے یہ کام کر لیا اور میں نے یہ کام کر لیا، شاید کہ فخر کا نام ہی زندگی ہے، حالانکہ زندگی اس کا نام نہیں ہے۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میری اولاد زیادہ ہو گئی ہے، میرے پاس مال زیادہ ہو گیا ہے، زندگی کا مفہوم وہ یہی سمجھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے پاس زندگی کا مفہوم ہے جو زندگی کی حقیقت کا ادراک نہیں کرتے، جو زندگی کے مقاصد سے واقف نہیں ہوتے۔ وہ تو عام لوگوں کی طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں، میرے اتنے بیٹے ہو گئے اور میرے پاس اتنا مال اکٹھا ہو گیا۔ شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، شیطان سے کہا تھا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ آپ کی جتنی ہمت ہے آپ لگا لو، گھوڑے دوڑا لو، مخلوق کے مالوں میں بھی اور اولادوں میں بھی شرکت کر سکتے ہو تو کر لو۔ کیسے شرکت کرتا ہے شیطان؟ شیطان انسان کے مال میں بھی شریک ہوتا ہے، جب حرام کا مال ہے تو شیطان شریک ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تو ہر انسان کرتا ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، لیکن آپ نے فرمایا جب تم کسی چیز کا سودا کر رہے ہو، ڈیل کر رہے ہو، اس وقت شیطان اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ فَشُوبُوا بِالصَّدَقَةِ، ایک صدقہ وہ ہے جو ڈیل کرتے وقت صدقہ کرو کہ اس شیطان کے تسلط اور شرارت سے تم بچ سکو۔
بہت زیادہ صدقہ کرنے والے بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، لیکن جس وقت کو سودا خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں اس وقت صدقہ کرو۔ اس ڈیل میں شیطان حاضر ہوتا ہے، اولاد میں بھی شریک ہوتا ہے شیطان۔ جب اللہ حسن جلال کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہ کیا جائے، دعائیں اور اذکار یاد نہ ہوں، تو شیطان اولاد میں بھی حصے دار ہوتا ہے۔ کیسے اولاد میں حصے دار ہوتا ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کا برائی پہ زندگی گزارنا اور اولاد کے ایک نہیں دسیوں ایسے مسائل ہیں جس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ جب گیا تھا اس کی والدہ کے پاس، ایک شریعت نے حکم دیا ہے تو وہاں اس نے اس ذکر کا خیال نہیں کیا، اس دعا کو یاد نہیں کیا، نتیجتاً شیطان بھی شریک ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے یہ بھی فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مشرکین مکہ کے لیے کس بات نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو نہ مانیں؟ ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ، مال مل گیا، اولاد مل گئی، دماغ خراب ہو گیا، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اللہ کی زمین پہ اکڑ کے چلنے لگ گیا، جھوٹی قسمیں اٹھانے لگ گیا۔ اللہ نے فرما دی ایسے بے وقارے اور بے نسب انسان کی بات پہ اعتبار نہ کرنا جو کثرت سے قسمیں اٹھاتا ہے۔ امام شافعی اس لیے تو کہتے تھے میں نے کبھی سچی قسم نہیں اٹھائی اس ڈر سے کہ کہیں اس میں کچھ چیز داخل نہ ہو جائے، لیکن آج ایک نہیں سینکڑوں قسمیں کو اٹھا جائے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور جھوٹی قسم اٹھانے والا تدع الدیار بلاقع، حدیث کے الفاظ ہے اللہ اس کے گھر کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پچھلی قوموں کے قصوں کو اگر پڑھا جائے تو وہاں دو ہی چیزیں بار بار آتی ہیں، أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ کفر کس وجہ سے کیا؟ مال مل گیا، اولاد مل گئی، اور کیا چاہیے؟ تو مال دیا کس نے ہے؟ اس مالک نے دیا ہے۔ یہ اولاد کی نعمت سے نوازا کس نے ہے؟ اس مالک نے دیا۔ اسی کے ساتھ ہی کفر، سبب کیا بنا یہ مال اور اولاد؟ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، کہتے تھے ہمارے پاس مال بھی زیادہ، اولاد بھی ہماری زیادہ ہے، ہمیں کیسے عذاب ہوگا؟ یہ دنیا کا گروہ نہیں ہے کہ کسی پارٹی کے بندے زیادہ ہوں تو وہ کمزور پارٹی کو جو چاہیں کر لیں، تہس نہس کر دیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، وہاں اولادوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک نیکی نہیں ہوگی، مال کی وہاں کوئی حیثیت نہیں ہوگی اگر نیکی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، اولادیں بھی زیادہ ہیں، افرادی قوت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ نوح علیہ السلام بھی اللہ سے کہنے لگے اللہ میری قوم نے میری نافرمانی کی ہے، ایسی چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں
مال بھی اولاد بھی ان کے لیے خسارے کا ہی باعث ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، مال اور اولاد اللہ کے قریب نہیں کرتی، ہاں اگر مال حلال کا ہوگا، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اولاد اگر نیک ہوگی تو یہ تمہارے درجات کی بلندی کا بھی باعث بنے گی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اس لیے اللہ جلال نے ایک نہیں کو 3 مرتبہ اس بات کا بھی تذکرہ قرآن میں فرمایا ہے، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ کافر لوگوں کی نہ اولادیں کام آئی نہ ان کے مال کام آئے، اولادیں بھی جہنم کا ایندھن، خود بھی جہنم کا ایندھن اور مال بھی جہنم میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ حکم دے دیا، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، میرے محبوب ان کے مالوں کو دیکھ کے اور ان کے اولادوں کو دیکھ کے تم نے پریشان نہیں ہونا، اتنا مال ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے خود فرمایا تھا، اللہ کے نزدیک کو دنیا کی قدر و قیمت ہوتی ما سقا کافرن، تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ آج دیکھیں کافروں کے پاس زیادہ مال ہے، اگر مال ہی اللہ کی قربت کی نشانی ہوتی تو کافر تو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا۔ کس طرح اولاد اور مال جو ہے انسان کے لیے فتنہ بنتا ہے، اور مال کے اور اولاد کے کیا کیا فتنے ہیں، یہ ایک مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے تاکہ اس عظیم نعمت کی قدر بھی کرے اور ان کے فتنوں سے بھی بچے۔ مال کا سب سے پہلا فتنہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا ایک فتنہ ہے لیکن میری امت کا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ اس کے ساتھ انسان آزمایا جاتا ہے، کسی سے اللہ چھین کے آزما لیتے ہیں، کسی کو دے کے آزما لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں کامیاب کون ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ ان یفیض المال، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مال اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ پانی کی طرح بہہ رہا ہوگا، حتیٰ کہ حالت یہ ہوگی کہ کسی کو کوئی صدقہ دینے کے لیے کہے گا صدقہ لے لو، کہے گا میری ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی صدقہ ہی نہیں لے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیکیاں کر لو اس سے پہلے فتنے آ جائیں، اور فتنے بھی ایسے آئیں گے جیسے رات کی تاریکی بڑھتی بڑھتی اور بڑھتی چلی جائے گی، کوقع القطر، جس طرح بارش کے قطرات کو کوئی گن نہیں سکتا، اس طرح ان گنت فتنے زمین پہ آئیں گے، اور حالت یہ بن جائے گی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، صبح کو ایک بندہ مومن ہوگا شام تک کافر ہو جائے گا، شام کو اچھا بھلا نیک انسان صبح کو کافر ہو جائے گا۔ سبب کیا بنے گا؟ يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا، چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا، یہ مال فتنہ بنے گا اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات اس وقت ہی سمجھانی تھی، ما الفقر اخشى علیکم،
میرے صحابہ مجھے کوئی بھی خوف نہیں ہے کہ تم پر کوئی فقیری آ جائے گی، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تم پہ اتنی زیادہ انڈیل نہ دی جائے کہ پھر فتنافسوها، تم مقابلے کرنے لگ جاؤ جیسے کہ پہلی قوموں نے مقابلہ کیا، فتہلککم کما اہلکتہم، جس طرح پہلی قوموں نے مال و دولت کو اکٹھا کرنے میں مقابلہ کیا، ہلاک ہو گئے، کہیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ۔ فقیری کا مجھے ڈر نہیں ہے، اور یہ طے شدہ قانون ہے، جو اللہ کے ساتھ جڑنے والا ہے کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ قرآن مجید نے فیصلہ سنا دیا، ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے والا صرف انسان نہیں ہے، کہ 22,000 مخلوقات ہیں، جن میں سے اشرف المخلوقات انسان ہے۔ ان تمام کی تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہے۔ یہ دھوکہ ہے اس مسکین کے دماغ کا جو کہتا ہے کہ میری 10 انگلیاں کماتی ہیں، جن کے ہاتھ کٹے ہوتے ہیں وہ بھی کھا کے سوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی اور اس کا فیصلہ ہے کہ جس کو کیا کیا نواز دیں، لیکن مال کا دے دینا یہ اللہ کی قربت کی نشانی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہج کیا دیا؟ فرمایا اگر میرے پیغمبر چاہتے ہو تو احد کو ہم سونا بنا دیتے ہیں۔ کہا نہیں، میں چاہتا ہوں میں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھا کے سو جاؤں تاکہ میں اپنے رب کو یاد کرتا رہوں۔ اللہ عز و جلال کے ساتھ جڑے رہنا، مال یہ اللہ نے دینا ہی دینا ہے۔ اصل قیمت انسان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ نہیں جڑا ہوا۔ پھر مال زیادہ ہے تو پھر بھی نعمت ہے، کم ہے تو پھر بھی نعمت ہے، کیونکہ وہ اللہ جلال کی معیت اسے حاصل ہے۔ مال کے فتنے کی پہلی صورت یہ ہے کہ مال کی حرص کسی کے اندر نہ آئے، حرص آ گئی تو یہ فتنے کا شکار ہو گیا۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہے بس میں نے مال کو ہاتھ نہیں لگانا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کا حصہ مت بھولیے، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح اللہ نے احسان کیا ہے، تمہارے پاس مال آ جائے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو۔ کشتی پانی میں چلتی ہے، لیکن وہ کشتی پانی میں چلتی ہے جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ کشتی اس میں اتنا ہی وزن ڈالے کہ وہ پانی میں چل سکے، اگر پانی زیادہ ہو جائے تو کشتی ڈولنے لگ جاتی ہے، اور پانی میں طغیانی آ جائے تو کشتی نہیں ملاح بھی ڈوب جایا کرتے ہیں۔ یہ کشتی ہمیں دین کی چلانی ہے، اس کے لیے دنیا کی ضرورت تو ہے، جتنا اللہ نے دیا اور جتنی استطاعت دی اس کے مطابق دین کا کام کرے، نیکیاں کرے، اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگائیں، اور جو اللہ عز و جل نے ذمہ داریاں دی ہیں ان کو نبھائیں۔ لیکن اگر اتنی حرص ہو گئی، اتنا انسان مال میں دھت ہو جائے، کس کا خیال ہی نہ رہے کہ دین بھی کوئی چیز ہے، مجھے اللہ کے ساتھ بھی کچھ قیامت کو ملاقات کرنے حساب دینا ہے، تو پھر یہ کشتی اس پانی میں ڈوب جایا کرتی ہے جس کو دنیا کا مال کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا الا حرصا، قیامت جو جو قریب آ رہی ہے لوگوں میں حرص بڑھتی جا رہی ہے۔ ولا يزدادون من الله الا بعدا، جتنی حرص زیادہ آ رہی ہے اتنی اللہ سے دوری ہو رہی ہے۔ اثنان یکرہہما ابن آدم، دو چیزوں کو انسان پسند نہیں کرتا، یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 813 کہ فتنے سے بہتر ہے کہ اسے موت آ جائے، اللہ اس کو فتنہ نہ دے، کیونکہ فتنے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ دین پہ ثابت قدم رہے گا کہ رہے گا۔ یکرہ قلت المال وقلت المال اقل للحساب، اس بات کو بھی ناپسند کرتا ہے، میرے پاس تو بہت تھوڑا ہے، فلاں کے پاس بہت زیادہ ہے، تو کبھی یہ بھی سوچا کہ تیرے پاس دین کتنا ہے، فلاں کے پاس تو وہ نہیں ہے، جو تجھے نعمت اللہ نے دی ہے وہ اس کو تو نہیں دی۔ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نچلے کو دیکھو،
تم جوتی پہ رو رہے ہو کہ میرے پاس چوتھی اور پانچویں جوتی نہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس پاؤں نہیں ہیں۔ تم کہتے ہو میرے پاس ہر روز نیا لباس پہننے والا نہیں ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جو سال میں ایک ہی لباس اور 2 لباس پہ گزارا کرتے ہیں، ان کو بھی دیکھو۔ دیکھنا ہے اوپر تو دینداروں کو دیکھو، فلاں کتنا تہجد گزار اور نیک اور صالح اللہ کا ولی ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، مجھے نماز بھی وقت پہ پڑھنی نصیب نہیں ہوتی۔ دیکھنا ہے تو نیکی میں اوپر کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، بندہ تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، بندہ بوڑھا ہے 2 چیزیں جوان ہیں۔ کون سی چیزیں 2 جوان ہیں؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر، ایک زندگی کا وہ حریص بن جاتا ہے کہیں میں فوت نہ ہو جاؤں، ایک مال کا حریص ہو جاتا ہے کہ اب تو مال ہونا چاہیے، کافی زندگی گزاری، چلو اب بھی مل جائے، ویسے بوڑھا ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں الحرص والعمل، لمبی امیدیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں اور حرص جوان ہو جاتی ہے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہماری خواہشوں کو نیکیوں کی خواہشیں بنائے، اور اللہ عز و جلال ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ مال کا دوسرا فتنہ یہ ہے، حرص کے بعد دیا بھی اللہ نے مال ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اس لفظ پہ اگر امت غور کر لے، زکوٰۃ کے نظام کو منظم کر لے، کبھی آپ کو اس وطن عزیز کے لیے کشکول گدائی نہیں پھیلانا پڑے گا۔ یہ سسٹم اللہ کا ہے۔ 86 جنگیں اللہ کے رسول نے مدینہ میں لڑی ہیں 10 سال کے اندر۔ 2 سال سیدنا ابو بکر صدیق نے، انہوں نے بھی جنگیں لڑی۔ 10 سال سیدنا عمر نے 22 لاکھ مربع میل جو ہے وہ اپنی سلطنت میں شامل کیا ہے۔ 12 سال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنگیں لڑی ہیں، اور کتنا وسیع کیا ہے اس کو۔ 4 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 مہینے سیدنا حسن نے، کو 20 سال کے قریب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز کے دور تک صرف ایک نظام تھا، زکوٰۃ کو منظم کیا، اتنا مال جمع ہوتا تھا۔ جنگیں ایسے نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے ریونیو چاہیے، لیکن اس کے باوجود مال پڑا ہوتا، کہتے کیا کریں، فقیروں کو تو کہتے فقیر بچا ہی کوئی نہیں، چلو مسکینوں کو تو کہتے مسکین بھی کوئی نہیں بچا، کس کو دیں، جاؤ اعلان کرواؤ کوئی ہے مقروض اس کا قرض ادا کر دو۔ اور 1400 سال کی تاریخ میں یہ بات کوئی پیش نہیں کر سکتا، صرف مقروض کے قرضے نہیں اتارے، جو اس وقت کاروباری لوگ تھے ان کے بھی قرضے اتارے کہ کاروبار کو مینٹین کر سکیں۔ کہا مال پھر بچ گیا ہے، اعلان کرواؤ کسی کی شادی ہونے والی، ہم شادی کر دیتے، شادیاں کر دی، پھر بھی مال بچا، بیت المال میں جمع کرواؤ، اناج خرید کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز کی غیرت یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ پرندہ بھی بھوکا یہاں سے اڑان بھر کے گزرے، وہ بھی اترے کھا کے یہاں سے جائے۔ آج 36 ٹیکس دینے کے باوجود بھی رو رہے ہیں، اور لینے والے بھی رو رہے ہیں۔ اللہ کے نظام کو جب تک نافذ نہیں کیا جائے گا، اللہ کی برکتیں کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مال کا فتنہ ہے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، چور راستے نکالے ہوئے ہیں، یہ زکوٰۃ کیوں نہیں دے گا، اس نے یہ پرفارما فل کر لیا ہے۔ اور سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا، اور لڑائی کی۔ ہمارے احساسات ہی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کا دن ہوگا ایک گنجا سانپ اس پہ مسلط کیا جائے گا، جس کی گردن میں توق بن جائے گا، پھر اس کی باچھوں سے پکڑے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں وہ تیرا بینک بیلنس ہوں جس سے تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ گنجا اس لیے ہوگا اگر ایک مرتبہ پھونک مار دے دنیا میں تو ساری ہریالی سیاہ ہو جائے جل کے۔ یہ دوسرا فتنہ ہے مال کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھیے، عبد الرحمن بن عوف، ایک ایک مجلس میں 2.5 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں دینے والے،
جب بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے تو ساتھی سوچتا ہے بس دیکھو یہ دعا کون سی کرتی ہیں، ان کو مال بڑا ملتا ہے. تو طواف شروع کیا تو دعا کر رہے ہیں ربی قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا. وہ ہنس کے کہتا ہے ابھی آپ بخیل ہیں؟ کہتے بخیل ہوں اور کون ہوں، مال ہے یہ بھی مجھے خرچ کرنا چاہیے. ربی قنی شح نفسی، یا اللہ مجھے بخیلی سے بچا. مال کا تیسرا فتنہ یہ ہے کہ مال میں اتنا انسان دھت ہو جائے، نہ نماز کا خیال رہے نہ اللہ کے ذکر کا خیال رہے. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. جس کا مال اس کو اللہ کے ذکر سے مشغول کر دیتا ہے یہی خسارہ پانے والا ہے. اور یہ تیسرا اس کا فتنہ ہے مال کا. نماز تو انسان پڑھ لے تو اس کا مال کمانا بھی عبادت بن جائے گا، انڈسٹری چلانا بھی، دکان پہ بیٹھنا بھی، پھٹے پہ بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا. جب وہ نماز کا پابند ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہے، اس کی عادت اور ضرورت کو بھی اللہ عبادت بنا دیتے ہیں. یہی تو مومن کا امتیاز ہے. چوتھا فتنہ یہ ہے مال بھی ہے لیکن نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے. لا يدخل الجنت بخیل، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا بخیل جنت میں نہیں جائے گا. سلف صالحین بیٹیوں کا نکاح کرتے وقت سوچتے بندہ بخیل تو نہیں ہے، کیونکہ اگر ہو بھی گیا تو یہ تو جنت میں نہیں جائے گا، تو میری بیٹی اکیلی جنت میں جائے گی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی بیٹی کا نکاح دوں. آج 50 گھر صرف اس لیے ٹوٹتے ہیں کہ انسان اتنا ظالم ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کی اور اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنے کی توجہ ہی نہیں کرتا. اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، 1 دینار تم اللہ کی راہ میں دو، 1 مسکین کو دو، 1 گردن آزاد کرنے کے لیے دو. وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، چوتھا دینار تم بیوی پہ خرچ کرو جو اس کی جائز ضروریات ہے. قیامت کا دن ہوگا اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك، ان چاروں دیناروں میں سب سے بڑے اجر والا دینار وہ ہوگا جو بیوی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. پانچواں اس مال کا فتنہ یہ ہے کہ انسان حلال و حرام کی تمیز ہی چھوڑ دے، کچھ پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اور یاد رکھنا ایسا مال جہاں سے آتا ہے جاتا بھی ویسے ہی راستوں میں ہے. یاد رکھیے گا جو حلال مال ہے نا اس کی میعاد لمبی ہوتی ہے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا. حرام جو ہے نا وہ آتا بھی اڑ کے ہے اور جاتا بھی اڑ کے نہیں بلکہ چھلانگے لگا کے جاتا ہے. جیسا ہوگا مال. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ. ایک وقت آئے گا قیامت کے نزدیک لوگوں کو پرواہ ہی ختم ہو جائے گی مال آیا کہاں سے اور گیا کہاں سے. یہ حلال مال ہے یا حرام کا مال ہے، یہ تمیز ختم ہو جائے گی. آج اسی لیے ایک نہیں سینکڑوں راستے ایسے حرام کے بنائے ہوئے. ڈیوٹی میں بندہ بیٹھا ہے، تنخواہ لے رہا ہے، فوائد لے رہا ہے، عزت لے رہا ہے، کسی کا کام کرنے کے لیے رشوت لے گا اور نام کیا رکھا ہے میری شرینی. من شفع لأخیہ شفاعہ، جو کسی کی سفارش کرتا ہے فأہدی لہ، اس کو تحفہ دیا جاتا ہے، فقبلہا، وہ قبول کر لیتا ہے، فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا، وہ سود کے بہت بڑے دروازے میں داخل ہو گیا ہے. شرینی کس بات کی؟ میں تنخواہ لے رہا ہوں، کس بات کی تنخواہ لے رہا ہوں؟ میری ڈیوٹی ہے یہ کام کرنا، مجھے خوشی سے یہ کام کرنا چاہیے. قومیں ایسے نہیں بنتی جہاں کرپشن کی حالت یہ ہو کہ ایک سائن کرنے پہ ملین لینے والے جو ہیں وہ کبھی قوم کو بلند نہیں کرتے، وہ ظالم اپنے جہنم کا پیٹ بھرتے ہیں اور پوری قوم کو ذبح کرتے ہیں. کہاں ہیں ابو بکر صدیق کی بات کرنے والے؟ ریاستی ایسے چلتی ہیں، جا کے خازن کو کہتے ہیں آج مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر میں اتنا بچ گیا ہے، ہمارے لگان سے اتنا کم کر دو. کیا یہ غریب عوام جو ہے یہ قرضے چڑھاتی ہے؟
جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہے، قرضے ہم اس کے لیے لیتے ہیں، ہم لیتے ہیں اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے کہ اگر کوئی ریٹائر بھی ہو جائے تو 8 لاکھ تنخواہ اس کو پینشن کے نام پہ دی جاتی ہے۔ یہ 5 سالہ خرچہ ہے غریب کا نہیں، 10 سال اس سے گزار سکتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام یہ بنایا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ جب گئے خیبر میں تو یہودیوں نے رشوت دینا چاہی، کہا انتم القردہ والخنازیر، تم بندر اور خنزیر ہو، تم محمد مصطفیٰ کے صحابی کو خریدنا چاہتے ہو؟ ان چند ٹکوں کے پیچھے میرے ایمان کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں تم خنزیر ہو، تم بندر ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا یہ فتنہ بتایا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، ہیلوں بہانوں سے پھر انسان مال جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے تم مال نہ لو، اللہ نے جو حلال طریقے رکھے ہیں اس کو اختیار کرو۔ حدیث میں تو آتا ہے لا یحل لمسلم ان یأخذ عصا اخیہ بغیر طیب نفس منہ۔ مجھے بتائیے سوٹی کی، یہ لاٹھی کی قیمت کیا ہے؟ چھڑی کسی نے پکڑی ہو، اس کی قیمت کیا ہے؟ وَلَوْ سِوَاكَ مِنْ عَرَاقٍ، پیلو کے درخت کی مسواک بھی اگر وہ خوشی سے نہیں تمہیں دیتا تو تم لینے کے مجاز نہیں ہو۔ آج چھوٹا سا کام کرنے پہ کہتے ہو کہ میرے گھر کا فرنیچر تم نے پورا کرنا ہے، قیامت کو حساب کیسے دو گے؟ ڈیوٹیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کو نبھایا جائے۔ جو خوشی سے، اگر کوئی خازن ہے، اکاؤنٹنٹ ہے، 1 کروڑ روپیہ خوشی سے ادا کرتا ہے ذمہ دار کے کہنے پہ، اس کا نہیں ہے، خوشی سے خرچ کرتا ہے، نیکی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ خرچ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے کھاتے میں 2 کروڑ کا صدقہ ویسے ہی اللہ لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس نے دل کی خوشی سے نیکی کا کام کیا۔ مال کا فتنہ ایک یہ ہے، یتیموں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، یتیم کا مال کھانے میں کوئی شرم و حیا نہیں رہتی۔ کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ اس کا رب بھی نہیں جانتا۔ ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ مت سمجھیں بڑے بڑے کھانوں کے ڈشوں پہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بون لیس یہ چیز ہے، مت سمجھو اس کو یہ جہنم کے ٹکڑے اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قرآن کہتا ہے اگر توبہ نہ کی تو خود بھی جہنم کے انگارے بن جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کا فتنہ یہ بھی ہے کہ انسان ریاکاری کے لیے خرچ کرے، لوگ کہیں واہ، مال کی نمائش کرتا ہے، لوگوں میں فخر کرنے کے لیے، گھمنڈ اور غرور کے لیے خرچ کرتا ہے، یا احسان کے لیے خرچ کرتا ہے۔ آج 10 روپے کی چیز دے کے بھی سیلفی بنانے والا کیا چاہتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ اکبر کذاب فی العالم الاسلامی۔ کتنے لوگ بیت اللہ میں جا کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور پکچر اتری بھی ہے، لوگ کہیں دعا کر رہے ہیں، سچ بتاؤ وہ دعا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ کذاب جھوٹا صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میں بیت اللہ میں گیا تھا پکچر اترواتا ہے۔ مزاج ہی اس طرح بن گیا ہے کہ میری شہرت کیسے ہوگی؟ دنیا کی شہرت کا حریص جو ہے، متق اللہ عبد فاحب الشہرہ، ساری زندگی یہ متقی نہیں بن سکتا۔ ما صدق عبد فاحب الشہرہ، شہرت کا حریص ساری زندگی سچا انسان نہیں بن سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن بھی کہتا ہے وہ مال بھی فتنہ ہے جس سے انسان نیکی کی راہوں کو روکے اور برائی کی راہوں کو پرموٹ کرتا ہے، اور یہ سراسر کافروں کا طریقہ ہے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها
ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. کافروں کا کام یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں کہ دین رک جائے اور برائی پھیل جائے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ایسی چیزیں خریدنے جو لہو الحدیث ہیں. یہ موسیقی کے وہ پہلو، وہ سیڈیز کی شکل میں ہو، وہ کارڈ کی شکل میں ہو، وہ گٹار کی شکل میں ہو، ہر وہ چیز. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے واللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ غنا ہے، اس سے مراد جو گانوں پہ توجہ دیتا ہے یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. پوری قوم کو ناچنے پہ لگا دینا کون سی دانش مندی ہے. ان کے اندر وہ غیرت آنی چاہیے. ریاست کا مفہوم یہ ہے، ایک یہودی نے مسلمان عورت کے نچلی چادر کو اوپر والی چادر سے باندھ دیا، پتہ نہیں چلا. جب وہ کھڑی ہوئی فبدأت سوءتها، جب بے پردگی ہوئی تو مسلمان نے اس یہودی پہ حملہ کیا اور یہودیوں نے حملہ کر کے مسلمان کو شہید کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے غیرت کے فقدان ہیں جن لوگوں میں یہودیوں کو میں ایک دن بھی اب مدینے میں نہیں رہنے دوں گا. کس ریاست مدینہ کی بات ہم کرتے ہیں. اور حدیث یہ کہتی ہے لن تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے 3 عذاب ملتے ہیں. اللہ ایسی بیماریاں بھیجتے ہیں جو زندگی میں کبھی کسی کو آئی نہیں ہے، اور اللہ اس قوم پہ ایسی بھوک بھیجتے ہیں جو کسی قوم کو آئی نہیں. اللہ حضر جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے اور مال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے. مال کا ایک 10واں فتنہ بھی ہے، انسان گداگری کے لیے چل پھرے. مال ہوتا ہے، اس سے مانگ، اس سے مانگ، اس سے مانگ. حدیث کے الفاظ ہیں جس کے پاس صبح و شام کا کھانا ہے اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. جو مانگتا ہے اس کے پاس مال ہے، قیامت کے دن اس کے چہرے پہ کوئی گوشت نہیں ہوگا. قموش او خدوش، زخم ہی زخم اس کے چہرے پہ ہوں گے. گداگری پتہ نہیں کہاں سے سیکھے. اور یاد رکھو جو اللہ حضر جلال کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے اللہ اس سے محروم نہیں کرتا. اللہ حضر جلال ایسے لوگوں کو مقرر کرتا ہے جو ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے 3 باتوں پہ قسم اٹھائی ہے. میں 3 باتوں پہ لوگوں قسم اٹھاتا ہوں. پہلی قسم ما نقص الصدقۃ من مال، اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر، اللہ کی قسم جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ فقیری کے دروازے کھول دیتا ہے اس کو. اور اللہ کی قسم جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے اللہ اسے اور عزت سے نوازتے ہیں. 3 باتوں پہ محمد مصطفیٰ نے قسم اٹھائی ہے. اللہ ہمیں ان باتوں پہ یقین کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ. اما بعد، جس طرح مال کا فتنہ ہے اولاد کا بھی فتنہ ہے. اولاد کی محبت جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نافذ کرنے کے لیے حائل بن جائے، رکاوٹ بن جائے تو اولاد فتنہ ہے. لیکن صحابہ نے یہ برداشت نہیں کیا. صحابی عبداللہ ابن عمر کے سامنے صرف بچے نے یہ کہا تھا جب حدیث سنائی کہ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، عورتوں کو مسجدوں سے جانے سے مت روکو، ان کو جانے دو. بیٹا کہتا ہے واللہ لنمنعہن، ہم ضرور روکیں گے. مقصد کیا تھا؟ لیتخذنہ دغلا، کہیں مسجد میں فتنہ نہ پھیلائیں. غیرت وہ ہے جو محمد مصطفیٰ نے سکھائی ہے. باپ عبداللہ ابن عمر ہے، تھپڑ رسید کیا. تجھے جرت کیسے ہوئی ہے محمد مصطفیٰ کی بات کے سامنے اپنی رائے پیش کرنے کی؟
یہ اولاد فتنہ ہے جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے. یہ اولاد نعمت نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. جو انسان کے دین کے منہج کے دشمن ہوتی ہے اولاد، وہ بھی فتنہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. مومنو، تمہاری اولادیں تمہاری دشمن ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری دشمن ہیں. جب دین کے اندر رکاوٹ بنے، حالانکہ بیوی ہے، حالانکہ اولاد ہے، لیکن دشمن ہے. تمہیں وہ دشمن تو یاد آتا ہے جس نے تمہیں گالی دے دی، لیکن تمہیں اللہ سے دور کر دیا جس نے، وہ تمہیں دشمن نظر نہیں آتا. جو تمہارے پروں کے نیچے بیٹھ کے دین کی جڑیں کاٹتا ہو، بے نماز ہو اور گالیاں دیتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پاؤں تلے رونتا ہو، وہ بڑا دشمن ہے اس سے جو تمہیں گالی دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء. یا اللہ، میں برے پڑوسی کی شرارت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وَمِن زَوْجٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ. اللہ ایسی بیوی سے بھی بچا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے، ایسی بیوی سے مجھے بچا. وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا. اللہ ایسی اولاد سے بچا جو میرا رب بن بیٹھے. اور آج کتنے والدین پریشان ہیں، بیٹا کہے گا تو وہ کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. بیٹا ایسا کرے گا تو ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ رب بنا بیٹھا. اور اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، یا اللہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرے سر پہ رب بن بیٹھے، جو ہو تو میرا بیٹا ہو، میرا باپ بن بیٹھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من مال یکون علی عذابا. اللہ ایسا مال بھی مجھے نہیں چاہیے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے. اور دوسری روایت میں آتا ہے، ومن مال یکون علی فتنہ. اللہ ایسا مال مجھے نہیں چاہیے جو فتنہ بن جائے. اس مال سے کیا فائدہ؟ امام ابن القیم فرماتے ہیں، حلال مال کے 10 فائدوں میں جو پہلا فائدہ ہے، اگر یہی فائدہ سمجھ میں آ جائے، کبھی حرام کی طرف انسان نہیں جاتا. فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم کائنات میں اس جیسا پرسکون قلبی اعتبار سے کوئی انسان نہیں ہوتا. جو حلال کھانے والا ہے، جتنا اس کے دل میں سکون ہوتا ہے، دنیا میں کسی کو سکون نصیب ہی نہیں ہوتا. اگر صرف یہ فائدہ ہی مل جائے، باقی فائدوں کی انسان کو ضرورت کیا ہے؟ اولاد کا تیسرا فتنہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعا پیش کی ہے کہ اللہ ایسی اولاد سے بچا جو میرے لیے وبال بن جائے اور میرے لیے رب بن جائے. 2 لفظ آئے ہیں. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء بیان کرتے ہیں، مجاہد ابن جبر کہتے ہیں، انہم الازواج والاولاد يحملانه على قطيعة رحمه وعلى معصية ربه فلا يستطيع مع حبه إياهم إلا أن يقطع. یہ اولاد ہے جو مجبور کرتی ہے رشتہ داروں کو توڑو، ان سے زیادتی کرو، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی محبت کو غالب کرے. وہ اولاد کے پیچھے لگ کے رشتہ داریوں کو توڑ دیتا ہے. مجاہد ابن جبر کے ساتھ ساتھ سمرقندی بیان کرتے ہیں، انما ذکر الاموال والاولاد لأن اکثر الناس يدخلون النار لأجل الاموال والاولاد. اللہ نے اولاد اور مال کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، قیامت کے دن اکثر لوگ جو جہنم رسید ہوں گے مال کی وجہ سے یا اولاد کی وجہ سے ہوں گے. اولاد کا یہ فتنہ ہے کہ اولاد جو بدتمیز ہوتی ہے وہ انسان کے لیے فتنہ ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، باپ کے ساتھ کھڑا انسان اپنا کپڑا جھاڑے، گرد و غبار اڑ کے باپ پہ آ جائے، کتب عند اللہ عاقن، یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جاتا ہے، توبہ نہ کرے جہنم میں جائے گا. اور آج باپ بات کر رہا ہے اور آگے سے زبان دیکھے چھری کی طرح کیسے چلتی ہے. کون سی پڑھائی، کون سی دانش ہے یہ جس کو باپ بھول جائے؟ ایسی اولاد فتنہ ہے. ہم ان کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. والدین سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے. یہ نئی نسل کے
لوگ کہتے ہیں شاید یہ مصیبتیں ہیں، اللہ کی قسم مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں والدین۔ صحیح بخاری اور مسلم کو کھولیے، 3 لوگ غار میں پھنس گئے، اللہ نے ان کو چھڑایا ہے، غار سے نکالا ہے، تو کس وجہ سے؟ ایک شخص نے کہا تھا اللہ میں سب سے پہلے اپنی ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، والدین سو گئے، میں نے ان کے آرام میں خلل پسند نہیں کیا، تو ساری رات بچے بھی روتے رہے، میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، پہلے والدین کو پلایا۔ اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آزاد کر دے، اللہ نے پتھر ہٹایا، آزاد ہو گئے۔ اولاد فتنہ ہے، کب؟ جب وہ ماں باپ کو گالی دے۔ ملعون من سب ابا، لعنت ہے اس پہ جو والدین پہ لعنت کرتا ہے۔ ملعون من سب امہ، جب اپنی ماں پہ لعنت کرتا ہے، اس کو برا کہتا ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ وہ اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان بیمار ہو جائے، وہ اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے بندہ غمگین ہو جائے، وہ اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے بہادر انسان بھی بزدل ہو جائے، وہ اولاد فتنہ ہے جس کی وجہ سے انسان پڑھا لکھا بھی جاہلیت جیسے کام کرنے لگ جائے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے ان الولد مبخلۃ مجبنۃ مجہلۃ محزنۃ، اولاد ایسی ہے جو انسان کو بخیل بناتی ہے، جو بزدل بناتی ہے، جو جاہل بناتی ہے اور جو غمگین کرتی ہے۔ یہ اولاد فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ اولاد تو ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے، لیکن جس اولاد کی وجہ سے غم ملتا ہے، جس اولاد کی وجہ سے انسان بزدل بنتا ہے، بہادر ہے۔ کارستانیہ اولاد نے ایسے کی کہ باپ بھی ڈر رہا ہے پتہ نہیں اب کیا ہوگا، جس کے قریب کبھی غم پھٹکا نہیں، اولاد کی وجہ سے غمگین ہے، ہر وقت اسی غم میں ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ فتنہ ہے اولاد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، قتادہ بیان کرتے ہیں مکر واللہ بالقوم فی اموالہم واولادہم، بعض لوگوں کے ساتھ مکر یہ کیا گیا، اولاد اور مال نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ مال و اولاد ہی بڑی نعمت ہے، لیکن شاید ان کے علم میں یہ ہونا چاہیے اصل قیمت مال اولاد کی نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح کی قیمت ہے۔ اور اولادیں کب انسان کو غمگین کرتی ہیں؟ جب نصوص کا مقابلہ پہ اتر آئے۔ نوح علیہ السلام کے پاس اللہ کا حکم تھا ارکب معنا، اور بیٹا میرے ساتھ آ جاؤ کشتی میں، لیکن بچے کے دماغ میں خرابی کیسی تھی؟ ظاہری چیزوں پہ اعتماد، گمان پہ اعتماد۔ یقین شریعت کا نام ہے، اصول اور ضابطے کا نام ہے۔ جو اصول اور ضابطے کو چھوڑ کے اپنی سوچ کے مطابق چلتا ہے وہ ہمیشہ فتنہ ہوتا ہے۔ اس نے بھی کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اوے ابا جان کیا ضرورت ہے کشتی میں آنے کی، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پانی وہاں آئے گا۔ اس کو کیا پتا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اور اللہ ذوالجلال نے ہی پہاڑ بنائے ہیں، پانی وہاں بھی پہنچ گیا، اور آخر ایک لمحے میں ہی لقمہ اجل بنا دیا۔ جو قرآن و سنت کی مخالفت پہ اتر آتا ہے بیٹا، وہ بیٹی، یہ فتنہ ہے، اور یہ ہمیشہ صرف خود نہیں اپنے والدین کو بھی برباد کرتا ہے۔ اولاد فتنہ ہے جب وہ بے دین ہو جائے۔ میرے ان کانوں نے ایسے لوگوں کی بات بھی سنی ہے جو کہہ رہے تھے اللہ میں 2 رکعتیں پڑھوں گا جس دن میرے بیٹے کی لاش میرے گھر میں پہنچے میں بہت دکھی ہو چکا ہوں۔ اس باپ کو کتنی تکلیفیں پہنچی ہوں گی۔ یہ اولاد فتنہ ہے جو والدین کو یہاں تک پہنچا دے کہ وہ کہنے والے بنے کس وقت اس کی لاش آئے میں تیرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اللہ عز و جلال اولاد دے تو نیک دے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ انہیں نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، صدقہ جاریہ بنا دے۔ لیکن 3 کام ضرور کیجئے گا اولادیں نیک بنانے کے لیے۔ جب تک اللہ کی مدد طلب نہیں کی جاتی، دعا نہیں کی جاتی، جب اللہ سے التجا نہیں کی جاتی، انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو درست کر سکے۔ اور دوسری بات، جب تک حلال لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں جائے گا کبھی وہ نیک نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا حلال لقمہ ہمیشہ نیکی کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے۔ من اکل الحلال عبد اللہ شاء ام ابا، جو حلال کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اللہ اسے نیکی پہ لگائے رکھتا ہے۔
وَمَنْ أَكَلَ الْحَرَامِ عَسَى اللَّهَ شَاءَ أَمْ أَبَى، جو حرام کھاتا ہے وہ چاہے نہ چاہے اس سے گناہ ہی ہوتے ہیں۔ اور تیسرا کام، اس اولاد کو جب تک جہالت سے دور نہیں کرو گے، جاہلیت سے دور نہیں کرو گے، علم نہیں سکھاؤ گے، وہ علم جس کے ساتھ تربیت ہو، تزکیہ ہو، اس وقت تک آپ ان سے سکون حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا، جن کی اولادیں ہیں ان کو اتنا نیک بنا کہ وہ دنیا کے لیے مثالی بن جائیں، اور جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے سب کو حلال مال نصیب فرما، اتنا حلال مال کہ یہ لوگوں میں تقسیم کرتے نظر آئے اور حرام کی سوچ بھی نہ ان کو آئے۔ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ، جنت الفردوس میں جمع فرما۔ وآخر دعوانا الحمد